الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہدیہ یقین و سلام کے بعد میرے نہایتی واجب احترام حضرت و دوستو عزیز ساتھی و حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک ہم سب کا رازق وہی ذات جس کی قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ساری کائنات کی خالق ذات وہی مالک ذات وہی سب کو رزق دینے والی عزت دینے والی زندگی دینے والی نعمتیں دینے والی سب کچھ عطا کرنے والی ذات وہی خدائے واحد و یکتا کی ذات پاک جو بے مثل و بے مثال ہے. نہ اس ذات جیسا کوئی سوچا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے نہ تصور میں نہ خیال میں. رب وہ ہے کہ رب کی ذات کی جیسا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ لیس کمثلہ شیء اس جیسی کوئی مثل تصور میں بھی نہیں آتی. قل هو اللہ احد وہ ذات ہے
لیکن رب کے محبوب نبی کی اس کریم ذات پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں کی اس دنیا میں بھی بات بنائی ہوئی ہے، اور کل قیامت کو بھی اللہ حضور کے صدقے ہی ہماری بات بنائے گا۔ اس خالق کل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں، کیونکہ جدھر نگاہ دوڑاؤ معاشرے میں اس وقت تنگی کے آثار، پریشانی کے آثار، دکھ کے آثار، مصیبت کے آثار، بھوک اور تنگی اور افلاس کے آثار، اور ان کی وجہ سے من حیث القوم اجتماعی طور پر پورا معاشرہ جسے کہتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں گفتگو بعض اوقات تو سوچ کے لاتا ہوں، بعض اوقات کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں ادھر کو چل پڑو۔ تو میں کوشش اکثر یہ کرتا ہوں کہ میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا تقریر کرنے کا مقصد پورا واسط سروکار نہیں ہوتا، میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، میرا کام اصلاح ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، تنقید یا اس چیزوں کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری کوشش کیا ہے، جدوجہد کیا ہے، امیر ہو یا غریب، ادنا ہو یا اعلیٰ، گورا ہو یا کالا، پڑھا لکھا ہو کہ جاہل، مالک ہو یا محکوم، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں۔ ہر ایک کی جدوجہد یہ ہے، پھر ہر ایک کی کامیابی کا جو منزل ہے وہ الگ الگ ہے، جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں ترقی کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے رب کو راضی کر لیا وہ کامیاب، بس جس نے یہ زندگی رب کے حکم کے مطابق، اس کے محبوب نبی کی سنت کے مطابق گزار دی، رب کو راضی کر لیا، بس سمجھ لیں پھر وہ کامیاب زندگی ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور کل حشر میں بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ تو آج کیونکہ موضوع تو میرا کچھ اور تھا، میں نے عرض کیا کہ جدھر دیکھو کچھ حالات کچھ بے سبب نہیں بنتے، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیاں، کچھ ظالموں نے اپنا جسے کہتے ہیں نا ڈنڈا، کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، جسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں پس جانا، وہ جملہ بھی اب تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف سے، چاہے کاروبار ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے اور دنیا کی کوئی فیلڈ ہو، کوئی شعبہ ہو، زندگی جو ہے وہ کافی ٹائٹ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، دنیا اپنے آپ کے اندر تیرا اور میرا ایڈجسٹ ہونا، فٹ ہونا کتنا مشکل کر دیا اس دنیا نے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے۔ چشمے تصور میں سوچو تحریم قیامت کا امتحان کیسا ہوگا۔ اگر یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو گزارنے کے لیے اتنی مشکلات آ گئی ہیں، اتنی مشکل لائف ہو گئی ہے، ہر آدمی سروائیو کرنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو وہ آخرت والا کیا بنے گا؟ ایک دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا۔ آج ایک جملہ آسانی سے میرے دوست سنا رہے تو چھوڑو نہیں مولوی صاحب، اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہم کب کہتے ہیں اللہ بالکل مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رؤوف ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اور تو اس رؤوف کے در پہ آ تو صحیح نا، اس کریم کی بارگاہ میں جھک تو صحیح، ارے اس رحیم کی بارگاہ میں دامن پھیلا تو صحیح۔
اگر فرعون مار کے تکبر کر کے سڑک پہ بیٹھا رہا اپنی اکڑ میں مارا گیا تو پھر سن وہی رب جس کے بارے میں تو یہ جملہ کہتا ہے نا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، ہم مانتے ہیں بابا سب کچھ ہے، وہ رب خود فرماتا ہے میں قہار بھی ہوں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو 24واں پارہ، قیامت کی ہولناکی کا منظر جب رب نے بیان فرمایا کہ جب بڑے بڑے فرعونوں کو بلایا جائے گا، وہ جنہیں اپنی حکومتوں پہ ناز ہوتے ہیں، اپنے اقتدار کے اوپر جو انسان نہیں رہتے، جب یہ سارے لائنوں میں لگا کے کھڑے ہوتے تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے۔ قرآن بتا رہا ہوں، گھر جا کے ٹرانسلیشن کر کے دیکھنا۔ پھر رب خود جواب دیتا ہے، وہ کیا جواب دیتے؟ وہ جو یہاں گردنیں اکڑی ہوتی ہے نا، تنی ہوتی ہے، وہاں جھکی کھڑی ہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہاں ہر ایک نفس نے جو کمایا ہے وہ اس کا پورا پورا بدلہ لے کے جائے گا۔ خدا کے لیے جہاں ہمیں یہ سمجھاتے ہو میرے معزز و محترم سامعین کہ جی مولانا اللہ بڑا مہربان ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، خدا کے لیے ہم مانتے ہیں، ہمیں اسی در پہ تو یقین کامل ہے اس کے مہربان ہونے پہ، تو ہم کب اپنی نمازوں میں بیٹھے ہیں، ہم نے کب یہ دعویٰ رکھا ہے کہ ہم نیک ہیں؟ ہمیں تو پتا ہے ہم تو اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو ہم تو ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتے، زندگی تو بڑی بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک دن جو حساب کا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ میرا کہنا نہیں، قرآن بتا رہا ہے، 29واں پارہ ہے سورہ معارج کی ابتدائی آیات کریمہ، پڑھ کے دیکھو۔ اب یہاں کتنی عمر ہوتی ہے اوسط مجموعی طور پر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 80 90 100، تو وہاں 100 نہیں 200 سال نہیں۔ اچھا پھر بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اتنا لمبا کام کیوں؟ یاد رکھے رب وہ ہے کہ اگر وہ چاہے نا تو ایک لمحے میں ساری کائنات کا حساب کر کے پکڑا دے، ایک لمحے میں، جسے ایک سیکنڈ نہیں، سیکنڈ سے بھی کم، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا حساب کر کے پکڑا دے۔ لیکن وہ رب، اس نے وہ دن بنایا ہے۔ اب رب کے بنائے ہوئے کوئی مولوی کہے تو میں کیا کروں؟ وہ رب تو رب ہے نا، قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا۔ پھر سرکار نے جو اس دن کی کیفیت بیان فرمائی ہے نا کہ زمین کیسی ہوگی، سورج کہاں ہوگا، وہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ لیکن آج جو رب کو راضی کرتے ہیں، اپنی زندگی رب کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، پھر وہ تو کجا ان کے جسم سے لگنے والے لباس کو بھی اللہ یہ کمال دیتا ہے کہ اس میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس میں بھی اللہ رحمت اور برکت ڈال دیتا ہے، شفا ڈال دیتا ہے، عطا ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ حساب و کتاب وہ زندگی، ایک طرف ہے پھر عطا والی زندگی کی، جس نے رب کو راضی کر لیا اس دنیا میں، اللہ اس دنیا میں تو جو عطا کرے گا وہ کرے گا نا، جہاں بھی انہیں یہ کمال دیتا ہے کہ وہ تو کجا اللہ ان کے دامن سے بھی نیکیاں اتنی وابستہ کر دیتا ہے، اتنی کرم اتنے فضل وابستہ کر دیتا ہے
کہ ہاتھ اٹھائیں تو کام بن جاتا ہے. اور پھر نبی، میں اکثر آئی کر دیکھتا ہوں نا ماحول، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ہر آدمی مفتی بنا ہوتا ہے. سن، اللہ نے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا، اور یاد رکھنا یہ سارے نبی اکٹھے کر لیے جائے نا، یہ تیرے اور میرے آقا کے مقتدی ہے، امام سرکار ہے. سب نبی، ہر نبی کی عظمت کو کروڑوں سلام. ہم وہ بھی نہیں کہ استغفر اللہ کسی نبی کی عظمت کو نہ مانے، تنقید تو بڑی بات کی بات ہے نا. استغفر اللہ، ہر نبی پہ ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت پہ ہمارا یقین کامل ہے. لیکن قربان جائیں میرے آقا کے سامنے یہ سارے مقتدی ہیں، سرکار ان سب کے امام ہیں. ان کو جو نبوت ملی ہے وہ سرکار کے صدقے ملی ہے. اب ان کی عظمت سمجھانی ہے، جب ان کی عظمت سمجھ آ جائے گی نا قرآن سے، پھر سرکار کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، زمانہ تھا اس وقت حکمت کا، طبیبوں کا، حکیموں کا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ حکیم تھے، بڑے قابل تھے اس وقت. جسے ہمارا جملہ ہوتا نہیں ہے تو قبر سے بندہ نکال لاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبے کے بڑے پروفیشنل تھے. لیکن جہاں پر بات آتی نا برس کی، کوہر کی، جسام کی، وہ عاجز آ جاتے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری طب میں نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے یہ قرآن بتایا ہے، سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، کبھی موقع ملے گھر میں پڑھ کے دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. ارے دنیا کے حکیموں، جہاں تم لا علاج بن جاتے ہو، جہاں تمہاری حکمت جواب دے جاتی ہے، جہاں تمہاری ساری محنت مشقت عاجز آ جاتی ہے، لے آؤ وہ برس کے مریض، میں انہیں ٹھیک کر دیتا ہوں. یہی نہیں، آپ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. آج اکثر ایک ہر جگہ میں دیکھتا ہوں جب مفتی ملتے ہیں، یقین جانیے جسے وضو کے 4 فرضوں کا نہیں پتا وہ بھی مفتی بنا. دین اس سے بھی محفوظ نہیں، انبیاء کی ذات اس سے محفوظ نہیں، اولیاء کی ذات بات کی بات ہے نا، انبیاء کی ذات، صحابہ کی ذات اس سے محفوظ نہیں. گولی پہ دانت تیز کر رہا ہے اور سمجھ میں کیا بیٹھا ہے، میں مفتی بن گیا، حالانکہ وہ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے. سن، آپ فرماتے ہیں کہ میں کوہر اور برس کی مریض لاؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اور یہ نہیں کہا یہ میرا دعویٰ ہے، کہ اللہ کا کرم ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، نبی کے پاس جو پاور ہوتی ہے یہ رب کی عطا کی ہوتی ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہوتی ہیں جو کہ عام امتی کے پاس نہیں ہوتی. رب ہے نا، رب جس کو چاہے جب چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے. اب اس کی بارگاہ میں تو کوئی کوسچن نہیں کر سکتا نا کہ کیوں بھائی اس کو کم اس کو زیادہ. اس کی تو مثال یوں سمجھ آنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں نا. کہتے ہیں کہ حضور بابا بلے شاہ سرکار اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. ان کے شیخ ہیں حضرت شاہ عنایت قادری. پہلے کس دور میں منظور بھاٹی رہا کرتے تھے. ان کا مزار آج بھی دیگر سے تھوڑا آگے گنگارام ہاسپٹل کے سامنے موجود ہے. انہوں نے ان کی تربیت فرمائی حضرت شاہ عنایت قادری سرکار نے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، بلے شاہ سرکار سید ہے اور شاہ عنایت قادری بائی کاسٹ ارائی ہے. لیکن یہ بحث میں بھی نہیں سمجھا رہا کہ کیا ہے، لیکن کام تو رب کا ہے نا، جس میں جتنا کر دے.
مت سمجھنا میں کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا دکھانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں سب۔ انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا، انہوں نے کیا پڑھا ہوگا، جانے پڑھانے والا جانے پڑھنے والا، وہ میں کہاں بیچ میں میرا کیا؟ پڑھنے والا ملے شاہ ہو، پڑھانے والا شاہ عنایت قادری ہو، وہ جانے یا وہ جانے، آپ کی بارگاہ میں محبت کرنے والا عقیدت کا خادم مرید ایک ٹوکرا لے کر آیا، فرض کر لو سیبوں کا، تو فقیر جو ہوتے تھے نا وہ یہ نہیں کہتے سی سارا آ گیا ساڑھے گھر ہی چھاٹا ہونا۔ آج کل یہ بڑا بڑا مسئلہ ساڑھے واسطے بن گیا، اور پیر بھی ہوئی بس آیا انہیں کیڑی گڈی چ آئے گا، جب بیچارہ پیدل آئے گا اس وقت مرید رکائی کو نہیں پڑنا۔ آپ نے فرمایا ملے شاہ اس کو تقسیم فرما، اب تقسیم کرنے والا سید ہے بابا ملے شاہ۔ عرض کرتے میں شاید ذرا فرماؤ کہ صحیح اجری تقسیم میں کرن لگا، اے خدائی ونڈ کرنی ہے کہ مصطفائی ونڈ کرنی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ملے شاہ ہے خدائی ونڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، اب مرید بیٹھے ہیں، کسی کو کیا بتائیں، یا شیخ جانے یا مرید جانے۔ انہوں نے کیا کیا، 10 سیب اٹھائے، ایک کی جوڑی میں 5 اس کو، 7 اس کو، 3 اس کو، 25 اس کو، 200 بندہ بیٹھا تھا، 50 کو دے کے فارغ ختم۔ ہم سب نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا کہ سرکار اسی تہاڈی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، ساڈا بھی حق ہے، کہ بلے شاہ نے کی کیتا ہے؟ جب وہ سوال آیا نا حضرت شاہ عنایت قادری کے پاس، آپ نے فرمایا بلے شاہ کو پوچھو، بلے شاہ کی عرض کی سرکار میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا خدائی ونڈ کر دے، خدا کبھی کسی کو پوچھ کے نہیں دیتا تے برابر نہیں دیتا، جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی کو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے تو کوئی زبردستی دلا نہیں سکتا۔ کچھ دن گزرے، وہی منظر دوبارہ آ گیا، پھر کوشچن رکھا، سوال کیا سرکار یہ کون سی ونڈ؟ اب سمجھانے کے لیے آپ کے شیخ نے فرمایا بلے شاہ ہوں ذرا مصطفائی ونڈ کر۔ اچھا سرکار، انہوں نے رکھ دیا ٹوکرا سائڈ پہ تھا، سارے گنے کتنے بیٹھے ہیں، پھر وہ جو تبرک تھا لنگر تھا اس کو گنا، پورا کیا، ہر ایک کو آخری بندے تک دے کر پھر پوچھا کوئی گیا تو نہیں گیا۔ یہ ہوتا فقیر کا طریقہ سمجھانے کا، مفتی ایسے بن جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے رب کا نظام، کہ رب خدائی والی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ہاں یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں عقیدہ بنیادی بات ہے، ذہن میں رکھیں کہ ہم داتا صاحب جا کر داتا صاحب کو سجدہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے یہ اللہ ہے۔ ہاں آج میں اکثر دیکھتا ہوں میرے پاس بیٹھنے والے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا فلاں نے یہ کہا، میں نے کہا پگلے تو نے کاش کو کوئی سنا ہوتا، بیٹھا ہوتا، ٹائم تو دیا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک ہے، اس نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی ہے، یہ ہم سے مقام میں مرتبہ میں اعلیٰ ہے۔ ان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نیک بندے، مقبول بندے، جن کی تعریف تو نے قرآن میں کی کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے ایماندار ہونے کی گارنٹی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اگر کسی کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، جی گھر بیٹھ کے نہ پریشان ہویا کرو، کسی دن داتا صاحب کی نماز پڑھ کے دیکھ لیں، وہی جو داتا کے بلال کے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، اذان ہوگی وہی بیٹھے ہوں گے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، جب مؤذن مکبر تکبیر کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر کی صدا لگائے گا، کوئی چوکھٹ پہ وہ بھی ہٹ جائے گا، کوئی ادھر بیٹھا ہے وہ بھی اٹھ جائے گا، کوئی ادھر بیٹھا ہے وہ بھی اٹھ جائے گا،
پہلے سارے بیٹھے تھے داتا صاحب کے مزار کی طرف منہ کر کے. اگر تو ہم داتا کو رب سمجھتے ہوتے، وہ سارے رب سمجھتے ہوتے، استغفر اللہ، تو چاہیے تھا نا وہی اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت کر لیتے. سارے اٹھیں گے، پہلے منہ داتا کی چوکھٹ کی طرف تھا، اب منہ قبلے کی طرف. صف بندی ہوگی مسجد میں. اگر صف چلتے چلتے آ گئی تو جہاں جگہ نہیں وہاں کھڑے ہو جاؤ. منہ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف. پشت کدھر ہوگی؟ داتا کے مزار کی طرف. اور پگلے تجھے تو پتہ ہی نہیں، ہم سے پوچھ تو ہی کس کو کہتے ہیں. ہم داتا کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو نہیں پوجتے، ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، عبادت تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے. ارے ہر عمل جو عبادت کا ہے وہ تیری ذات کے لیے ہے. مالک ان کے صدقے ہمارے حال میں کرم فرما. ہاں خدا جو نے کچھ بنیاد بھی سیکھ لیا ہے. پھر میں نے کہا نا ایک تو ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہو یا نبی ہو. ہم بات کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ نے فرمایا میں یہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. کلاؤ برس کے مریض وعبرئ الاکمہ والابرص، میں یہ ہاتھ پھیروں گا اللہ نے ٹھیک کر دے گا. اچھا اس سے ایک قدم آگے بڑھے. نہیں وہ دوست جنہوں نے کبھی توحید پڑھی نہیں ان سے مخاطب. آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم دینا. یہ نبی کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں جو گھر جا کے مجھے پتا ہے نا کہ میری بات کو 1001 بار ڈسکس ہونا ہے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، اور بڑے بڑے مفتیوں نے ڈسکس کرنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن بتایا ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اچھا ایک کام اور بھی بتایا آپ نے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. یہ قرآن ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہے. کہا میں یہ بھی دس دینا جو تسی کھا کے آئے ہو، اور میں یہ بھی دس دینا جو تسی اپنے گھر رکھ کے آئے ہو. آج کسی نہیں جی رب تو علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتے پہلے، اعلانیہ کرتے پہلے، اور اللہ قرآن سے بیان کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رب یہ بیان فرماتا جو کوئی نہیں جانتا میرے علاوہ. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان چیلنج اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ آپ فرما رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں تم کھا کر کیا آئے ہو اور اپنے گھر میں رکھ کے کیا آئے ہو. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہے. اگر اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلو، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ملتی ہے، پرندے بنا کے بھوک مارتے ہیں تو شفا ملتی ہے. تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. آخری بات 13واں پارہ سورہ یوسف کو بتا رہا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے. جب ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی. بیٹے تلاش کرتے کرتے، بھائی تلاش کرتے کرتے کہیں ڈالا، اور اللہ نے یوسف کو جو مقام دینا تھا وہ تخت پر جب آئے، حکومت ملی، جب آئے نا آ کر اپنے باپ کا احوال بیان کیا. یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو بتا رہے ہیں وہی یوسف ہے. یہ نہیں کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں حیران ہوتا ہوں آج کے مفتیوں کو پڑھ کے سن کے، وہ نبی ہو وہ کچھ نہ کر سکے، وہ پگڑے کسی پنڈت کی بات کر رہا ہوگا، نبی کی نہیں. ہاں نبی کو اللہ نے ہر زمانے میں اتنی طاقت دی ہوتی ہے. ارے ہاتھ تو بڑی بات کی بات ہے نا. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ارے تم میرے باپ کی بات کرتے ہو نا، تم یعقوب علیہ السلام کی بات کرتے ہو کہ بیٹے کے غم میں روئے، آنکھیں چلی گئی. یہ نہیں کہا پیسے رہ جاؤ کہ جاؤ واپس اپنے باپ کا کسی ہائر
کوالیفائڈ ڈاکٹر کو اکھا کا آپریشن کراؤ، علاج کراؤ، جو غائب الوقت طریقہ ہے وہ اختیار کرو نہیں، فرمایا یہ میرا قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، قرآن نہ ہو ورنہ بنی آزاد، کہا یہ میرا قسم کے اوپر پڑنے والا کپڑا، اذهبوا بقمیصی علی وجہ ابی یأتی بصیرا، سرکار ہے یہ کپڑا لے جاواں گے تو ہڈی قمیض نو لے جائیے کی بنے گا، اسینی دور چک کے لے جائیے، کچھ فائدہ رسو، بینیفٹ رسو، منافع رسو، ہمیں کیا ہوگا، کہاں لے جانا تمہارا کام ہے، گارنٹی میں دیتا ہوں، لے جانا میری قمیض کو جو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھنا، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، اللہ انہیں بصارت دے دے گا۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام نہیں گئے، حالانکہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اگر یہ قمیضیں کام نہ کرتی ہوتی، یہ دعائیں کام نہ کرتی ہوتی تو نبی بھیجتا کیوں؟ اگر بیٹے نے محبت میں قمیض بھیج دی تھی تو باپ آنکھوں پہ لگاتا ہی کیوں؟ اگر دعا پہ نہ سمجھ آئے، آخری بات سن، کون نہیں جانتا حضرت اویس کرنی کو، کیونکہ میں آپ کو 2 منٹ آپ کے لے جاؤں گا، فالتو کوشش کروں گا صرف بات سمجھانے کے لیے۔